السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل راز نور و سحر میں خوش آمدید۔ کیا آپ بھی دوائیں کھا کر پریشان ہو چکے ہیں؟ کیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی دواؤں سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ کیا آپ بھی ڈاکٹر بدل کر پریشان ہیں؟ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا راز جو صدیوں سے پوشیدہ تھا۔ دوستو، آج کا یہ عمل، یہ اسم اعظم بلا شبہ ایک ایسا پاورفل عمل ہے جس سے آپ کروڑوں کی دواؤں سے نجات پا جائیں گے۔ دوستو، انسان جب بیمار ہوتا ہے اور جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی دوڑ سب سے پہلے ڈاکٹر اور دوا کی طرف ہوتی ہے، لیکن انسان اس خالق حقیقی کو بھول جاتا ہے جس نے اس کی تخلیق کار فرمائی، اور ہر چیز کی دوا اس کے پاس موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب کوئی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے اور اس چیز میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے اس انجینئر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو چیز بنائی ہے اس میں یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ لیکن حیرت ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا، جب ہم بیمار ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم ڈاکٹروں، پیروں، فقیروں اور مختلف لوگوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنا روپیہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں، اور لا حاصل فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، آج میں دینے لگا ہوں آپ کو وہ اسم اعظم، وہ راز، وہ عمل جس سے آپ کو نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ سالوں سے لا علاج بیماریوں میں مبتلا مریض، ان کی ہمیشہ ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی، اور آپ ایک سیاہ دور سے نکل کر ایک ایسے روحانی اور پرسکون دور میں داخل ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی اس اسم اعظم کو کرے گا وہ شفا پائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ اسم اعظم مجھے بڑی مشکل سے میسر ہوا ہے، اور الحمدللہ میں نے اسے ایسی جگہ میں آزمایا ہے کہ جہاں اور کوئی عمل کارگر نہیں ہو رہا تھا، اور کوئی بھی عمل اثر نہیں کر رہا تھا۔ ایک شخص جو ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جس کا علاج کر کے عاملین تنگ آ چکے تھے، ڈاکٹر پریشان ہو چکے تھے، اور طبیب مایوس ہو چکے تھے، وہ شخص جو موت کے آسرے اور انتظار میں بیٹھا تھا، جب اس کو یہ اسم اعظم بتلایا گیا تو نہ صرف اسے کامیابی ہوئی، شفا ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کا ایسا نظر کیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ایک اور بات، یہ آج کا عمل مسلم اور غیر مسلم بلا تفریق کر سکتے ہیں، کیوں نہ کہ یہ ایک اسم اعظم جو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے، اور اس میں اللہ کے وہ پوشیدہ اسماء موجود ہیں کہ جب ان کے ذریعے اس رب کائنات کو پکارا جاتا ہے تو اس کی رحمت نہ صرف جوش میں آتی ہے بلکہ اپنے بندے کو آغوش میں لے لیتی ہے، اور اس بیماری سے، اس مرض سے، اس جادو سے، اس اثر سے، اس جنات سے، اس شیاطین کے چنگل سے اس شخص کے نجات کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے عمل کی جانب۔ دوستو، عمل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک برتن میں پاک صاف پانی لینا ہے۔ پاک صاف پانی اگر آپ کو چشمے کا میسر ہو یا آب زمزم کا تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر آپ دریا کا یا ویسے ہی پینے کا صاف ستھرا پانی منگوا لیں۔ دوستو، پانی لینے کے بعد
آپ اس پانی کو اپنے سامنے رکھیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور درود شریف کوئی سا بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مختصر درود شریف ہے، اور صلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی ایک مختصر درود شریف ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو درود شفا یاد ہے تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ مذکورہ اسم اعظم جو کہ اب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا پڑھے، یا حی حین لا حی فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حی یا قیوم یا شافع، یا حی حین لا حی فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حی یا قیوم یا شافع، یا حی حین لا حی فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حی یا قیوم یا شافع۔ دوستو اس وظیفہ مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے 1111 مرتبہ۔ 1111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ دوستو یہ عمل مریض خود بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور شخص بھی مریض کے لیے کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ مریض خود کر لے۔ اگر مریض کر رہا ہو تو اپنے بیڈ پر یا اپنے چارپائی جہاں وہ لیٹا ہوا ہو وہیں پر لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے جس طرح اس کو آسانی ہو اور سہولت ہو اس کے ساتھ اس عمل کو کر لے، اور اس عمل کو پڑھ کر پانی پر اور اپنی تمام تر دواؤں پر دم کرے، اور اس کے بعد باقی پانی استعمال ہرگز نہ کریں۔ ایک گھونٹ بھی کوئی سا بھی پانی نہ پیے، بلکہ صرف یہی پانی پیتے رہے، اور جب اس میں پانی کم ہو تو اس میں مزید ملاتے رہے۔ دوستو پہلے دن جس تعداد میں آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد آپ چاہے تو 11 دن تک اسی تعداد میں پڑھیں، یا جب تک آپ کو صحت یابی نہ ہو، یا پھر اگر آپ اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے تو پہلے دن اسی تعداد میں پڑھے اور اس کے بعد روزانہ 313 مرتبہ پڑھے جب تک آپ کو مکمل صحت یابی نہیں ہوتی۔ دوستو اس میں 2 ہی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ پہلے دن آپ نے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد خواہ تعداد کچھ بھی ہو، چاہے آپ اتنی ہی تعداد میں پڑھیں یا 313 کی تعداد میں پڑھیں، تو آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں جو پانی آپ دم کر کے استعمال کریں اس کے علاوہ آپ نے کوئی سا بھی پانی ایک گھونٹ بھی نہیں پینا، بلکہ جتنے دن بھی یہ عمل چلے گا تو آپ نے صرف اسی کے دم کیے ہوئے پانی کو پینا ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو مکمل صحت یابی اور شفا ہوگی۔ جب آپ کو مکمل صحت یابی اور شفا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کوئی سا بھی عمل کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے عمل کی اجازت میرے تمام سبسکرائبر کو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو راز نور و سحر کا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مزید راز آپ پر آیا کرتے رہے تو جڑے رہے ہمارے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے آپ کا کچھ نہیں جاتا مگر ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہاں ہم جن لوگوں کے لیے اس طرح کے راز و رموز جن کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ اس کی قدردانی کرنا جانتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے، کومنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔